پر سوچو، اس پر ہم کیوں نہیں سوچتے؟ وہ قبر میں پڑے ہیں، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کہیں ہزاروں اور لاکھوں گناہیں پہنچ رہی ہے ان کے اعمال نامے میں۔ انسان اور مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا، یعنی وہ ایسا اچھا کام کرتا کہ دنیا میں اس کی نیکیاں بڑھتی، وہ قبر میں پڑا رہتا اور اس کو نیکیاں ملتی۔ لیکن یہ سنگر جو آج مر چکا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز دوستو، بہت آسان سا مثال ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اس بات کا اثر ہمارے دل میں ڈالیں گے اور اس کا ہم سب پر اثر ہوگا، لیکن اثر اس پر ہوگا جو اثر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آسان سی مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ جو گانا گا رہے تھے، جو سنگر تھے، جو گانا بجانے والے تھے، آج وہ جا چکے ہیں، اس دنیا سے مر چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان کے گانے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے اور لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، تو کیا اس گانا سننے کی وجہ سے، اس گانا بجنے کی وجہ سے اس گانا گانے والے کو کتنی گناہ مل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر سوچو، اس پر ہم کیوں نہیں سوچتے؟ وہ قبر میں پڑے ہیں، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کہیں ہزاروں اور لاکھوں گناہیں پہنچ رہی ہے ان کے اعمال نامے میں۔ انسان اور مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا، یعنی وہ ایسا اچھا کام کرتا کہ دنیا میں اس کی نیکیاں بڑھتی، وہ قبر میں پڑا رہتا اور اس کو نیکیاں ملتی۔ لیکن یہ سنگر جو آج مر چکا ہے، ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، لیکن ان کے گانے، ان کے گائے ہوئے جو سانگ ہے، وہ آج لوگ سن رہے ہیں اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو گناہیں پہنچ رہی ہے، کس کو پہنچ رہی ہے؟ اسی شخص کو پہنچ رہی ہے جس نے گائی ہے، اسی شخص کو پہنچ رہی ہے جس نے آگے شیئر کی ہے، اسی شخص کو پہنچ رہی ہے جس نے اس کو لائک کی ہے، اسی شخص کو پہنچ رہی ہے جس نے اس سانگ کو، اس گانے کو پروموٹ کر دی ہے۔ تو دوستو، اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ میری آئی ڈی پر، میرے وال پر میں نے جو کنٹینٹ بنائی ہے، میں نے جو ویب سائٹ بنایا ہے، میں نے جو چینل بنایا ہے، اس پر کتنے گانے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی ہے اور اس سے پہلے ہماری موت ہو گئی اور ہماری ڈیتھ ہو گئی، تو کیا پھر ہمیں گناہ جاریہ ملتا رہے گا یا نہیں؟ دوستو، کیوں اپنی نیکیوں کو ناکام کر رہے ہو اور اپنے گناہوں کو غالب کر رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، جلد از جلد اپنی آئی ڈی سے اور اپنے وال سے اور اپنے کنٹینٹ سے جتنے بھی آپ نے گانے سینڈ کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے سانگ سینڈ کی ہے، جتنے بھی آپ نے غیر مناسب مواد شیئر کی ہے، ان سب کو فوراً ڈیلیٹ کر دو اور اپنے آپ کا نقصان نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم کامیاب ہو، ہم جنت والے بن جائے۔ لیکن ہم نے اپنی آئی ڈی سے، اپنے چینل سے، اپنے ویب سائٹ سے پھر اپنی نیکیوں کو برباد کر دیے، جلا کر رکھ دیے ہم نے۔ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ہوشیار سمجھا جائے گا؟ نہیں، ایسی بالکل ہوشیاری نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہوشیار تصور نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بارے میں خیر کے فیصلے کرو، موت آنے سے پہلے اپنی آئی ڈیز کو صاف کر دو، گانوں سے، غلط چیزوں سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے، ان کو فوراً ریموو کر دو، ڈیلیٹ کر دو اور اپنی آخرت کا نقصان اور خسارہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، موت نے آج تک کسی کو موقع نہیں دی ہے کہ آپ اپنی وال سے، اپنی آئی ڈیز سے آپ سانگ، ویڈیوز، میوزک وغیرہ ڈیلیٹ کر لو، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ موت نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی کہ کیا آپ ریڈی ہیں مرنے کے لیے؟ جب اس طرح کا اچانک موت آئے گا تو پھر ہم تیاری کیوں نہ کریں؟